اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام سلام علیکم۔ امید ہے آپ بطفیل محمد و آل محمد علیہ السلام بخیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے روحانی دسترخوان چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین آج کا ہمارا موضوع ہے متوکل اور مزار فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جن لوگوں نے نواس رسول کو ختم کرنے کی کوشش کی متوکل ان میں شامل ہے۔ اس ظالم نے مزار فرزند رسول سے اپنی دشمنی نکالی۔ بنی امیہ کے بعد متوکل وہ شخص ہے جس نے بنی عباس سے ہوتے ہوئے عداوت فرزند رسول کو اپنی انتہا تک پہنچا دیا تھا۔ بنی امیہ میں تو زندہ فرزند رسول کو شہید کیا تھا، لیکن اس نے قبر حسین علیہ السلام سے عداوت نکالی۔ کبھی دریائے فرات کا رخ موڑا اور کبھی بیلوں سے ہل چلوائے، لیکن اللہ جس کی حفاظت کرے اسے کوئی نہیں مٹا سکتا۔ جب بھی کبھی دریائے فرات کا رخ موڑا جاتا تو حائر حسینی پر آ کر دریا کا پانی دیوار کی مانند بلند ہونا شروع ہو جاتا۔ ہر طرف سے چار دیواری بن جاتی، لیکن پانی مزار غریب زہرا پر نہ آتا۔ جب ہل چلائے جاتے تو بیل حائر حسینی کی حد تک آ کر گھٹنے زمین پر ٹیک دیتے، لیکن اپنا قدم مزار مظلوم زہرا تک نہ لاتے۔ خود ہل چلانے والے کہتے ہیں کہ بیلوں کو مارتے مارتے یا لاٹھی ٹوٹ جاتی تھی یا بیل مر جاتے تھے، لیکن ان کے قدم مزار پر نہ جاتے تھے۔ ایک بار اس ظالم نے حکم دیا کہ فرزند رسول کا مزار کھود کر لاش کو باہر نکال دو۔ ابراہیم نامی شخص اس کام پر مامور کیا گیا۔ راوی کہتا ہے کہ ابراہیم مہلک مرض میں مبتلا ہو کر آیا، چونکہ میرا پڑوسی تھا اس لیے میں اس کی عیادت کے لیے گیا۔ طبیب اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے جب مرض کے متعلق پوچھا تو اس نے طبیب کی طرف اشارہ کیا۔ طبیب اس کا اشارہ سمجھ گیا اور وہ اٹھ کر چلا گیا۔ طبیب کے جانے کے بعد میں نے پوچھا آخر کیا بات ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ اب میں کتنی ہی توبہ کروں، میری توبہ شاید قبول ہی نہ ہو، کیونکہ مجھ سے ایک بہت بڑے جرم کا ارتکاب ہوا ہے۔ وہ یہ کہ متوکل نے مجھے چند آدمی دے کر بھیجا تاکہ جا کر قبر غریب زہرا مسمار کر دوں۔ چونکہ ہمارے لیے دن میں کام ممکن نہیں تھا، اس لیے ہم دن کو بغداد سے چلے، شام کے وقت کربلا آئے۔ میں نے اپنے ماتحتوں سے کہا کہ تم قبر مسمار کرو، میں سوتا ہوں، چونکہ میں بہت تھک چکا تھا، اس لیے لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میرے ماتحتوں کے چیخنے اور مجھے جگانے کی آواز آئی۔ میں نے آنکھیں کھولی تو سب کے سب میرے گرد کھڑے ہوئے مجھے جگا رہے تھے۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ قبر حسین پر کچھ افراد ہیں جو ہمیں قبر کے قریب جانے نہیں دیتے۔ میں تصدیق کے لیے وہاں آیا، دیکھا تو جیسے انہوں نے کہا تھا بالکل سچ تھا۔ میں نے کہا کہ انہیں قبر سے ہٹاؤ۔ میرے ماتحت کہنے لگے کہ ان کی شکلیں دیکھ رہے ہو کتنی ہیبت ناک ہے۔ میں نے کہا اگر قریب نہیں جا سکتے ہو تو دور سے کھڑے ہو کر تیر اندازی کرو۔
میرے ماتحتوں نے تیر اندازی شروع کر دی، مگر جو بھی تیر مارتے تھے وہ تیر پلٹ کر تیر انداز کے سینے میں پیوست ہو جاتا اور وہ وہیں مر جاتا۔ جب وہ سب مر گئے تو میں ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ آیا، اور اب جو میری حالت ہے وہ تم دیکھ رہے ہو۔ متوکل ملعون نے تو اس نور خدا کو بجھانے کی اس حد تک کوشش کی ناظرین کہ اس نے حکم دیا کہ جس شخص کو زیارت قبر حسین کو جاتا دیکھو تو اسے قتل کر دو۔ خدا معلوم کتنے شیعان علی علیہ السلام صرف زیارت امام حسین علیہ السلام کے جرم میں شہید ہوئے ہیں، مگر یہ بھی خداوند عالم کا فضل و کرم ہے کہ آج متوکل کا نام لیوا کوئی نہیں ہے، اور غریب زہرا کی قبر پر لاکھوں نہیں کروڑوں حاضری دے کر بتا رہے ہیں کہ حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے۔ والسلام، سبط حسن ترابی، امامیہ مدینۃ العلم، گڑھی مجیرہ سادات، ضلع مظفر نگر، UP۔